حرم شریف میں اور مسجد نبوی شریف میں جو پرومیننٹ مسٹیکس ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ایلسٹریٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ وہاں پر جا کر یہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ ان میں سے جو دوسری غلطی ہے وہ مسجد نبوی یا مسجد حرام میں اگر کوئی بندہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ریاض الجنہ یا پھر نبی علیہ السلام کے معاجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے یا ویسے بعد اب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو چھڑیاں ماری جاتی ہیں، اس پر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ یہ تم شرک کر رہے ہو۔ حالانکہ شرک کی تعریف نہ ان شرطوں کو آتی ہے، نہ رومالیوں کو آتی ہے، نہ ان ٹائر رکھنے والوں کو آتی ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن پہلے فائنڈ کر لی جائے تو پتہ چل جائے گا شرک ہوتا کیا ہے، کہتے کسے۔ الغرض شرک پہ بات کرنا اس وقت ہمارا موضوع نہیں۔ ہم جو دوسری غلطی کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ مسجد حرم شریف کے برآمدوں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازی کے آگے سے بے درک عوام گزر رہی ہے، جوتے پہن کے گزر رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طواف کرنے والوں کو چونکہ اجازت ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، چونکہ طواف تو ایک عبادت ہے، نماز پڑھنے والا بھی ایک عبادت کر رہا ہے، تو طواف کرنے والے کو تو اجازت ہے، لیکن جو عام بندہ ہے نماز نہیں پڑھ رہا، طواف بھی نہیں کر رہا، اس کو نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہرگز طور پر بھی نہیں ہے۔ عوام خود ہی قیاس کر لیتی ہے، لیکن یہ جو سعودیہ والے ہیں، یہ جو رومالی مولوی ہیں، یہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو منع تک نہیں کرتے۔ ایک پوسٹر بھی آپ کو مسجد حرم میں، مسجد نبوی میں نظر نہیں آئے گا، پمفلٹ کا ایک پیج بھی نظر نہیں آئے گا جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ بھئی نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم احادیث طیبہ میں اگر دیکھیں، حضرت کعب العبار کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک ہے، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یخسف بہ خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس میں کتنا گناہ ہے تو زمین میں دھنس جانے کو بہتر سمجھتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کی نماز میں سے اس کے آگے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے، 100 برس کھڑا رہنے کو ہلکا جانتا نمازی کے آگے سے گزرنے سے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی 3 صفوں کے آگے سے ہم گزر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی قاعدہ سماعت کر لیں، 3 صفوں کے آگے سے گزرنے کی اس کو اجازت ہے، مسجد کبیر ہو، جیسے اعلیٰ حضرت نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد دمشق کو کبیر مسجد شمار کیا جس کے 20,000 پلرز ہیں، اور اسی طرح مسجد نبوی، مسجد حرم کو بڑی مسجد شمار کیا کہ اس میں نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کی نظر سجدہ گاہ پر ہے، اس کے آگے سے 3 صفیں شمار کر لی جائیں، چونکہ اس کی موضع سجود بنتی ہے، 3 صفیں شمار کر لی جائیں، اس کے آگے سے گزرنے والے کو اجازت ہے۔ چھوٹی مسجد میں اجازت نہیں۔ لاہور میں جتنی بھی بڑی مساجد ہیں ان میں سے مسجد کبیر کوئی نہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20,000 پلرز یہ ایک پیرامیٹر قائم کیا ہے۔ بڑی مسجدیں یا تو مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، تو ان میں بھی موضع سجود میں سے نمازی کی جو نظر ہے اس سے آگے 3 صفیں کاؤنٹ کر لیں، اس سے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو گزرنے کا والا معیار ہی کچھ اور ہے کہ بالکل آگے پہلی صف سے آگے سے گزر رہے ہیں اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، تو اگر بھی گزرنا بھی چاہیں تو 3 صفوں کے آگے سے ہم گزر سکتے ہیں۔ 3 صفوں کے آگے سے گزرا جائے تو پھر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ الفقہ الاسلامی میں، محیط برہانی میں، فتاوی عالمگیریہ میں، فتاوی رضویہ جلد 7 میں، بہار شریعت میں یہی مضمون نقل کیا گیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں۔ جو قوانین تھے میں نے ان کو فکسرائز کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔